ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یہ تمہاری گودوں میں پیدا ہونے والے بچے تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بتاؤ جو تمہیں پیدا کیا ہے تم خود بخود پیدا ہوئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اس اللہ نے؟ الذي شرفنا على سائر الامم برسالة من اختصه من بين الانام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال تعالى في مقام آخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی پہچان، اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے، نصیب فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، بگڑنے والی دنیا سنور جائے اور بگڑنے والی آخرت ہماری سنور جائے۔ اس کے لیے رب کائنات نے ہمیں اپنا سچا دین عطا فرمایا ہے، قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، قرآن کا نور عطا فرمایا ہے، شریعت محمدیہ کا نور ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اس نور مصطفی سے، نور محمدی سے، اللہ کے اس نور سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو غیر ہیں، اپنے بھی اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو ہوا دیتے ہیں، خواہشات پہ عمل کرتے ہیں، اور نام لیوا ہم سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نام لیوا ہیں اور حب رسول کے دعوے دار ہیں، اپنے رسول سے، اللہ کے نبی سے ہم محبت کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے زندگی کے طور طریقے وہ سارے کے سارے غیروں والے ہیں۔ ہمیں اسلام کے دروازے کے اندر داخل تو کر دیا، کلمہ محمدی پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، جو ضروری باتیں ہیں اس کے متعلق، ان سے ہم ناآشنا ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس حب نبوی بس یہی ہے، ہمارے ماحول میں ایسا ہے۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی ولادت منا دیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حب نبوی کا حق ادا کر رہے ہیں۔
کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھ کر جھنڈیاں لگاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہیں، اس سے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ ان باتوں سے اللہ اور اللہ کا نبی خوش نہیں ہوتا، ان باتوں سے، کیوں؟ ان باتوں کا تعلق اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین سے، شریعت مصطفی سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت مصطفی کا جو ماٹو ہے، جو اعلان ہے، جو دعوت ہے، وہ اعمال ہیں اور وہ محبت کی صورتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے امت تک پہنچائی ہے۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہے تو ہم نبی کے ساتھ محبت کے دعوے دار ٹھیک ہے، اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور نبی کی محبت کے دعوے دار بنے، تو پھر یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان بعد میں کرائی ہے، اللہ کی پہچان پہلے کرائی ہے۔ کلمہ محمدی دیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قرآن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، اے لوگو سب کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے ایک راز دیا ہے، ایک نقطہ دیا ہے، کلمات دیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر کلمہ، جس کلمے پر ہم زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ بڑی طاقت والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پڑھنے سے ایک عام انسان پکا مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ 60-70 سال کا کافر بھی پڑھے تو وہ کفر سے ہٹ کر اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ کفر و ضلالت کہ وہ جو اندھیریاں تھیں ان سے اللہ نے اس کو بچا دیا، اور نور توحید اس کے دل میں پیدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے۔ 2 جزیں اللہ نے عطا فرمائی اس کرنے کی، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ جس میں خالصتاً اللہ کی توحید، اور دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے کا معنی کیا ہے، دوسرے کا معنی کیا ہے؟ پہلی جز ہے، اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، ایک یہ معنی ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی، لا الہ کوئی نہیں الہ، نفی کر دی، کائنات کی ہر چیز کی نفی کر دی، مخلوقات میں سے ہر چیز کی نفی کر دی، الا اللہ کی بات بعد میں ہے۔ لا الہ مانجا مارا دل پر، دل کی صفائی کی، دل کی صفائی ضروری ہے۔ جس طرح دیہاتوں میں عام طور پر عورتیں دودھ ڈالنے کے لیے صاف برتن لیتی ہیں، صاف برتن، صاف ستھرا برتن ہو تو اس میں دودھ ڈالتی ہیں، اگر اس میں سے ذرا بھر بھی میل ہو یا کثافتیں ہوں یا بو آتی ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالتی، اس لیے کہ دودھ خراب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بدبو آتی ہے، وہ دودھ استعمال کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا رب ہم سب کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، ایک معنی یہ ہے کوئی الہ نہیں، یعنی اس کائنات میں نہ آسمانی، نہ زمینی، نہ خاکی، نہ نوری، نہ ناری، نہ زندہ، نہ مردہ،
نہ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج، نہ ستارے، نہ چاند، نہ زمین کے اوپر بل کھانے والی ندیاں، پانی، سمندر کی لہریں، اور نہ یہ جانور، نہ انسان، نہ ملائکہ، نہ جنات، نہ فرشتے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء بھی الہ ہونے کے مستحق، الہ ہونے کے قابل اور مستحق نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی الہ اس کائنات میں، کوئی الہ نہیں ہے، الہ ہونے کا کوئی مستحق نہیں ہے الا اللہ۔ جب دل صاف ہو گیا تو اب الا اللہ کا مشروب دل میں ڈالا گیا۔ الا اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کے ماں سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور الہ ہونے کے قابل کون ہے، لائق کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس کے ہاتھوں میں، جس کے اختیار میں زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا نظام ہے۔ الہ ہونے کا حقدار اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق جو ہے وہی الہ ہونے کے قابل ہے۔ اور قرآن پاک میں رب کائنات فرماتے ہیں کئی مقامات پر سوال کر کے انسان کے دماغ میں، دل و دماغ میں حقانیت کو بٹھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، بتاؤ نا یہ عزیز زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، بنایا تو میں نے ہے، بتاؤ الہ مع اللہ، تمہارے اللہ، سچے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ۔ امن خلق السماوات والارض ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یہ تمہاری گودوں میں پیدا ہونے والے بچے تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ بتاؤ جو تمہیں پیدا کیا ہے تم خود بخود پیدا ہوئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اس اللہ نے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ اور یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، فضاؤں میں ہوا کے میٹھے ٹھنڈے جھونکے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی تمہارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا تو لے آؤ، کوئی ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ الشمس تجری لمستقر لہا، الہ ہونے کے قابل وہ ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی۔ 6,000 میل 6 لاکھ میل چلتا ہے، اڑتا ہے، دوڑتا ہے سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ ہے کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا؟ کوئی نہیں۔ اور اپنے راستے میں چلانے والا کون ہے؟ وہی الہ ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا؟ الہ تو لے آؤ۔ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، الہ ہونے کے قابل کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو تہبتے 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، ہم سارے مل کر کے ایک کوٹھا بنائیں، ایک کمرہ بنائیں، ایک چھت بنائیں، تو بغیر دیواروں کے اور ستون کے سارے مل کر، ساری دنیا والے ہم نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے؟ یہی ہماری عاجزی ہے، ہم عاجز ہیں۔ اور مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ طاقت والا کون ہے؟
جو بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنانے والا ہے۔ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے ہمیں دعوت فکر عطا فرمائی۔ الم نجعل الارض مہادا، الہ ہونے کے قابل کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، وہی الہ ہونے کے قابل ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہمارے لیے میخیں بنایا، اوتاد بنایا۔ زمین کا توازن برابر ہوا، ڈھول رہی تھی زمین، توازن برابر نہیں تھا، اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو فرمایا یہ میخیں ہیں کس کی؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ الہ ہونے کے قابل وہی ہے کوئی اس کے علاوہ؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو بتاؤ۔ راتوں کو تمہارے لیے نیند کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، دنوں کو تمہارے لیے ذریعہ گزران بنایا، معیشت کے لیے بنا دیا۔ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہمارا الہ ہے۔ اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ دل کے اندر اترنا چاہیے۔ نہ کسی شجر سے توقع ہو امید ہو، نہ حجر سے توقع ہو امید ہو، نہ پانی کے بہاؤ سے امید ہو، کائنات کی کسی چیز سے بھی امید ہو تعلق نہ ہو، توقع نہ ہو، امید نہ ہو۔ کس سے امید ہو؟ اس ذات کو الہ کہتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کے حکم کو بدل کوئی نہیں سکتا، جس کے آرڈر کو بدلنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، وہ ہمارا الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ تعارف ہمارا اللہ کا کس نے کرایا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے سامنے، کتنے پیروں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے، اور کتنے جناب اپنے دنیا کے آقاؤں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے جھکتے پھرتے۔ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر کہ ہمیں ایک اللہ کا بنایا ہے، سب سے ہٹا کر کس کا بنایا؟ ایک اللہ کا۔ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میرا اور تمہارا ساری کائنات والو الہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نظر نیاز اسی کے لیے، منت منوتی اسی کے لیے، اور پکار کس کے لیے؟ اسی کے لیے، اسی کو پکارنا ہے۔ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، کس کو پکارنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پھر ہم اللہ کے ہو گئے، پھر یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سب کا ایمان ہے نا؟ سب کا ایمان ہے، سب کو الحمدللہ۔ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول ماننے کے لیے ہرگز تیار کسی کو اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے انشاءاللہ کسی کو اجازت۔ جان پہ کھیل جائیں گے، اولادوں کو قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، اور اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اس کو مسلمان نہیں کافر سمجھیں گے، صرف کافر نہیں زندیق کافر سمجھیں گے۔ مرزائی کافر ہے، زندیق کافر ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہندو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، سکھ اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، یہودی کافر سمجھتا ہے، عیسائی کافر سمجھتا ہے، مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو۔ یہ کفر کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ زندیق کافر ہے۔
سارے کام کافروں کے کافرانہ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. ہم اس کو برداشت، پاکستان کی دھرتی پر اس پر پابندی لگائیں، اس کی نقب زنی کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کہو ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائے. سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں، تخیلات میں، دن رات میں، لیل و نہار میں رب کائنات سے دعا کی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنا دے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہم سب کو اللہ کے نبی سے، بولو کیا ہے، اونچی آواز سے کہو، اتھو آہو، اتھو اندر آہو کہ محبت. اب اس محبت کو میرے اور آپ کے دل سے کوئی نکال، قتل تو ہو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے تو کرا سکتے ہیں، لیکن اس محبت کو نکالنے کے لیے ہم کسی صورت میں تیار. ساری کائنات کے خزانے مجھے اور آپ کو دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ نبی کی محبت دل سے نکالو، نکالیں گے؟ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس اقدام. یہ جو مرزائی بکتے ہیں نا، مرزائی جگہ جگہ پر، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ کون ہیں؟ یہ پہلے تو مرزائی نہیں تھے، یہ ان پر محنت کی ہے، یہ پیسہ پھینکا ہے ان کے سامنے، پیسہ، پیسے دے پتر، ابن الفلوس، اس دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے. سونے نبی، سونے نبی، خوبصورت نبی، جمال والے، کمال والے نبی، ایسا کمال کہ پہلا آسمان بھی نیچے، دوسرا آسمان بھی نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا، پانچواں، چھٹا نیچے، ساتواں نیچے، آٹھواں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہ بھی نیچے. اور رب کائنات نے ساری کائنات کو پاؤں میں رکھا، اپنے نبی محمد کے مصطفیٰ کو اپنے عرش پہ بلا کے سلام پیش کیا، السلام علیک ایھا النبی. کسی اور نبی کو یہ عظمت نہیں ملی، کسی اور نبی کو یہ شان نہیں ملی. اور اس شان والے نبی کی نسبت سے مجھے اور آپ کو، اس امت کو بھی اللہ نے شان عطا فرمائی. جب تک یہ امت آخری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس امت کا آخری بھی جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک سابقہ امتوں میں سے کوئی امتی داخل نہیں ہو سکتا. یہ مقام ملا ہے. اللہ ہم سب کو اس پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، اس کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جتنا ہم سنت پہ عمل کریں گے، جتنے ہم سیرت اور صورت کو بنائیں گے، نبوی سیرت پر اپنے آپ کو لائیں گے، اتنا ہی میرا رب اپنا قرب عطا فرمائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، دنیا والو رب کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کہہ دو ان اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. من احبنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احبنی فقد اطاعنی واطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے جو مجھ نبی سے محبت کرے گا، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فقط اطاعنی، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، میری اطاعت کرے. اور جس نے میری اطاعت کی، جنت میں محمد اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اتباع نبوی عطا فرمائے. آج تو ہم بات کرتے ہیں، صرف تکلم کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. وہ اتباع کرنے والے چلے گئے. قرآن کہتا ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ان 8 کائنات کی 8 چیزوں سے زیادہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر محبت نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ
اللہ کہتا ہے پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کے درمیان میں اگر والدین آ جائیں، ان سے پیار ہوگا؟ بولو، یا اللہ کے نبی سے، یا اللہ سے؟ اونچی آواز سے، سارے نہیں بولتے، سارے نہیں بولتے، پچھلے نہیں بولتے، یہ غلط۔ تجھے نبی کو خفا ہو؟ ان کان آباؤکم، والدین، ازواجکم، ابناؤکم، بیٹوں سے پیارا کوئی ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ ایک اللہ اور اس کا رسول، اس کا نبی۔ وہ اور تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تذکرہ ہوا بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں تلوار لے کر، اور ادھر بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے۔ جب واپس آئے، بدر میں فتح ہوئی، اہل ایمان کو واپس آئے، محفل جمی صحابہ کی تذکرہ ہوا، اس وقت بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہو گیا تھا۔ بات چلی، بحث چلی، کون اپنا تھا، کون بیگانہ تھا، کون سامنے آیا، کون نہیں سامنے آیا۔ تو بیٹے عبد الرحمن نے باتوں میں بات کی کہ اللہ کے نبی کے صحابیوں، مجاہدوں، کئی مرتبہ میرا ابو بکر میرے سامنے میری تلوار کی زد میں آیا، میں نے اپنا باپ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے، میں نے قدر کی، احترام کیا۔ تو ابو بکر تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا عبد الرحمن، اس وقت، آج تو نے کلمہ محمدی پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہے، اس وقت اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، پھر تجھے میں اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں، محمد کا دشمن سمجھ کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، یہ ہے تعلق، یہ ہے تعلق۔ ہم آج ایک شادی پر سارے دنیا کے ناراض لوگوں کو، رشتہ داروں کو راضی کر کے، پاؤں پکڑ کر کے، ٹوپیاں ڈال کر کے، پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کر کے لے آتے ہیں، اور اس شادی کو ہم غیروں کے طریقے پر کرتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کے نبی کو؟ اس وقت ہم علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس وقت ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کو دھکا مار کر کے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب تیری ضرورت ہمیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت نہیں، اب تیری منشا پر ہم اپنی شادی اور نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی پر رسم و رواجات کو ہوا دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، شادی ہوتی ہے، شادی میں دولہے کا چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، وہاں سے کچھ میراثیوں کو، وہ وفد کو لے کے آ جاتا ہے۔ تو شادی میں میراثیوں کا لانا کوئی یہ شریعت کے مطابق ہے؟ ایمان سے کہو، سب بولو، سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سب بولو۔ جب وہ لے کے آئے گا، ناچ ہوگا نہیں، ڈانس ہوگا یا نہیں، شراب ہوگی نہیں، قتل و غارت ہوگی یا نہیں، منافقت پیدا ہوگی یا نہیں، اندر شیطان زہر گھولتا رہے گا، دشمنیاں پیدا کرے گا، قتل و غارت ہوگی، شراب کباب ہوگا، سب کام غیر شرعی ہے یا نہیں شادی میں؟ پھر کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ کون سا تعلق ہے محبت کا؟ باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا کہے دعوے دار ہو میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہاتھوں کو چومے، ماتھے پہ، پیشانی پہ بوسہ دے، بڑی عزت کرے، بڑا احترام کرے، باپ آ جائے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھے تو پھر بیٹا بھی بیٹھ جائے۔ لیکن باپ اگر اس کو یہ کہے کہ جاؤ بازار سے یہ سودا لے آؤ، بیٹا یہ فلاں کام یہ کرو، یہ کرو، بیٹا کہہ جی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو عقل مند انسان کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا فراڈی ہے، بڑا فریبی ہے، یہ تو بڑا دھوکے باز ہے، یہ تو نصب باز ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو منافقت کرتا ہے۔ آج ہماری مسلم دنیا اللہ اللہ کے دین کے ساتھ ایسے ہی منافقت کر رہی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول؟ وہ محبت کرنے والے اپنی ذات کو، اپنے باپ کو، باپ سامنے آ جائے تو پیچھے کر دیتے ہیں، اولاد سامنے آ جائے تو پیچھے کر دیتے ہیں، قوم قبیلہ
اور یہ ساری کائنات کی دولتیں آ جائیں تو پیچھے پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت اور محمد مصطفیٰ کی محبت کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ ایک صحابی چھوٹا سا بچہ یوں بیٹھا ہے اور اپنی ان انگلیوں کے اوپر چھوٹا سا کنکر رکھ کر یوں کرتا ہے، یوں بار بار کھیلتا ہے۔ یہ کوئی بیہودہ کھیل بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کی محبت دیکھو نا، تعلق دیکھو دین سے، شریعت سے، نبی سے، اسلام سے، قرآن سے، بار بار ایسے کرتا ہے۔ صحابی اس کو منع کیا، ایک مرتبہ صحابی رسول نے منع کیا، دوسری مرتبہ منع کیا، وہ باز نہ آیا، تیسری مرتبہ صحابی نے کہا میں تیرے ساتھ اب کلام نہیں کروں گا، جس بات کا اظہار شریعت نے نہیں کیا وہ کام کیوں کرتے؟ اس حد تک بڑے احتیاط کے ساتھ ہم زندگی گزارنی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ دعوت، یہ دین، اپنے آپ کو دعوت کے حلقے میں لایا جائے، دین کے حلقے میں لے جائے، اسلام کے قریب کیا جائے، علماء کے قریب کیا جائے، دین کو سمجھا جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا اللہ اب وقت نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وقت تک اللہ خود فرماتے ہیں اے انسانوں، اس وقت تک تم مومن پکے نہیں ہو سکتے، ایمان کا دعوے دار نہیں ہو سکتے جب تک تم میرے رسول کے حکم اور اس کے فیصلے پر عمل نہ کر کے دکھاؤ۔ دل مانتا یہ نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا، اللہ اس کے رسول کو ماننا، آگے رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے، بے ایمانوں کو تو نہیں کہا، وہ تو آزاد ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے سفر میں چاہے زراعت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، قول و قرار ہو، وعدہ ہو کسی کے ساتھ، اس سب کو دینی احکامات کے مطابق انشاءاللہ کریں گے نا، کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ سب کا ارادہ ہے، یا اللہ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ ارادوں کو قبول فرما۔ مسجدوں کو آباد کریں نبی کی سنت کے مطابق، دینی حلقوں کو آباد کریں نبی کی دعوت کے مطابق، اسلام اور قرآن کی تلاوت کو یاد رکھو، قرآن پاک کی تلاوت ایسا نور ہے، اس کو نہ چھوڑو خدا کی قسم۔ تو میرے اور آپ کے جو نہ ہونے والے کام ہیں، رب محمد کی قسم اللہ غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیں۔ کر کے دیکھو، سارے کام چھوٹ جائیں لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، سب کام ہو جائیں لیکن نماز نہ چھوٹے، سب کام ہو جائیں روزہ نہ چھوٹے، اور یہ جس طرح یہ زندگی کے سفر میں احکامات ہمارے ساتھ لاگو ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کو زندگی کے ہر سفر پر، ہر موڑ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ کا نبی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ کے نبی کا صحابی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ کے نبی کا صحابی اور تابعی اور تبع تابعی، ولی، پیر، فقیر، سب کس کے منگتے ہیں؟ اللہ کی در کے منگتے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ ساری کائنات کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کسی کی مدد کا بھی وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ ضرورتوں سے پاک ہے، ساری کائنات کو اپنے کن فیکون کے اعلان سے چلاتا ہے، اور آئندہ بھی یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنا حصہ قرآن پاک کی خدمت میں ضرور ڈالیں، دین کی خدمت میں ضرور اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ سکتے ہیں میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میرا وہ کام کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کمانے کے لیے تو نہیں آئے، پیسے کمانے کے لیے تو نہیں آئے، پیسوں کی مشین بنے ہوئے، رات دن لگایا ہوا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے، ایک جھٹکا دیتی ہے، اور پھر دو کفن کے وہ کپڑے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا اٹھاتی ہے سروں پہ اٹھا کر کے، اس چھوٹی سی 2-2.5 گز زمین ہوتی ہے، اس کی تہ میں ڈال کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جسم جس کو خوشبوئیں لگاتا تھا اور بڑے اچھے صابن استعمال کرتا تھا، اچھے قیمتی کپڑے پہنتا تھا اور اچھی پوشاک اور پیدار ہوتے تھے، آج وہ جسم جس کو خوشبوؤں کے ساتھ معطر کیا ہوتا تھا، جب قبر کے اندر جاتا ہے تو کیڑے اس کا استقبال کرتے ہیں، کیڑے قبر کے کیڑے استقبال کرتے ہیں۔ خشیت کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے۔ رب کائنات ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں
پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔